الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، اس سے حاصل ہونے والے فوائد، اس سے ملنے والی نصیحتوں کے متعلق گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جن میں سے دو فائدے آپ کے سامنے رکھے تھے. اس واقعے سے ہمیں تیسری نصیحت یہ ملتی ہے، تیسرا سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ ان کے تباہ کیے جانے کا اور ان کے برباد کیے جانے کا ایک سبب دین کے اندر غلو تھا. غلو کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، یعنی اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جانا. یہ غلو چاہے عقائد کے اندر ہو یا عبادات میں ہو یا حلال اور حرام کے مسئلے میں ہو، تو ان لوگوں کا ایک گناہ اور جرم جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالی نے ایسا تباہ و برباد کیا کہ دنیا میں ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رکھا. ان کا ایک جرم یہ غلو بھی تھا. جیسا کہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ 5 اللہ کے نیک بندے جن کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد
انہوں نے ان اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو یہ عقائد کے اندر غلو ہوا، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، کتاب کے ماننے والوں، دین کے اندر غلو مت کرو، دین کے اندر حد سے آگے مت بڑھو، دین کے مسئلے میں جو حد اللہ نے مقرر کر دی ہے اسی کے اندر رہو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پر صرف حق بات کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، دین کے اندر زیادتی سے بچاؤ، اور حد سے آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوَّ، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کی بربادی کا سبب دین کے اندر غلو تھا، دین کے اندر حد سے تجاوز کرنا تھا، دین کے اندر زیادتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس غلو کا سد باب کیا، وہ چاہے مسئلہ عقائد کا ہو، نبی علیہ السلام نے جہاں پر غلو کا تھوڑا سا شبہ بھی آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر کے اوپر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے مسلمانوں مجھے میرے مقام سے ویسے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی روح تھے اور اللہ کا کلمہ کن تھے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا عیسائیوں کی طرح مجھے میرے مقام سے مت بڑھانا، انما انا عبد اللہ، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ یہ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلو کے سارے راستے بند کر رہے ہیں۔ فرمایا جو میرا مقام ہے اسی پر رکھنا، اور عیسائیوں کی طرح مجھے میرے مقام سے بڑھا، یہی تو غلو ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، یہ توحید کے اندر غلو ہے، عقائد کے اندر غلو ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب غلو کیا اس کی شخصیت کے بارے میں، غلو کیا اس کی ذات اور سیرت کے بارے میں، اور اس کی عجیب و غریب صفات بیان کی جو پتہ نہیں ثابت ہے یا نہیں ہے، تو پھر آگے کیا ہوتی ہے؟ ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کر دی تھی۔ شیطان نے ڈالا تھا کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ شیطان نے ان کے دل کے اندر ڈالا تھا، اور تمہارے جو باپ دادا گزرے تھے انہی کی وجہ سے تو ان کو بارش ملتی تھی، لہذا کیا کرو تم بھی ان کی عبادت کرو۔ تو یہ واحد راستہ ہے غلو کا، جس نے پہلی امتوں کو برباد کیا، تباہ کیا، اور آج امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی بربادی کا ایک بنیادی سبب یہی غلو ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری شادی کا دن تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہمارے گھر، اور میرے بستر کے اوپر بیٹھے، ایک طرف میں بیٹھی تھی، دوسری طرف
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ وہاں پر بیٹھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں کے اوپر کمال شفقت تھی. آپ کا تواضع تھا. ایک طرف آپ سید العالمین تمام جہانوں کے سردار، لیکن آپ کی ایک صحابیہ کی شادی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر جاتے ہیں. تو اچانک وہاں پر چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جو دف بجا کر کچھ جنگ کے شعر پڑھ رہی تھی، گانے نہیں گا رہی تھی، جنگ کے اشعار، اپنے باپ دادا کی بہادری کے کچھ شعر پڑھ رہی تھی. اچانک ایک چھوٹی سی لڑکی، اس کو کچھ زیادہ سمجھ نہیں تھی، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچی اس بات کو چھوڑ دے، اس بات کو چھوڑ دے جو تو نے ابھی کہی ہے، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ، اور جو بات پہلے کر رہی تھی وہ کہے، اس بات کو چھوڑ دے. اب حالانکہ وہ ناسمجھ بچی، اس کو کچھ اس کا زیادہ پتہ نہیں تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی کہ یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی باتیں جانتا ہے، آپ نے فوراً ٹوک دیا، منع کر دیا. کیونکہ اگر آپ منع نہ کرتے تو غلو کا ایک بہت بڑا راستہ کھل جاتا، جیسا کہ آج ایک قوم نے اپنے اوپر یہ راستہ کھول رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنا غلو کیا حتیٰ کہ اللہ سے بھی بڑی صفات آپ کی ذمہ لگا. یہ وہ راستہ ہے غلو کا. اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا. اور ایک مرتبہ مسند احمد اور سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک بار ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. اب اس چیز کے اندر بظاہر کچھ ایسی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی واللہ عدلا، اللہ کی قسم کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، یہ کہہ کر اللہ کے برابر کر دیا. حالانکہ اس کی یہ نیت نہیں تھی، ارادہ اور مقصد یہ نہیں تھا. صرف اتنا کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں دنیا کے اندر وہی ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی برداشت نہیں کیا اور فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اس طرح کہے وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے. جہاں پر بھی یہ غلو کا دروازہ کھلنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو بند کیا. اور خاص طور پر عقائد کے مسئلے میں ایک بار ایک اونٹ آیا، بے زبان جانور آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گیا. صحابہ نے کہا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چوپائے آپ کو سجدہ کریں، اور ہم انسانوں کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ کے احترام اور تقدس کے آگے اس طرح جھک جائیں اور آپ کی تعظیم کے اندر ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کا دوسرے کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہوتا تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے، کیونکہ خامد کے اپنی عورت کے اوپر حق ہی اتنے زیادہ ہیں کہ حق بنتا تھا عورت کا کہ عورت اپنے خامد کو سجدہ تعظیمی کرے. لیکن کیونکہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام کو کیا عقیدت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی عقیدت کا اظہار کیا. لیکن یاد رکھیے جہاں پر عقیدت اور عقیدے کے اندر اختلاف آ جائے تو سب سے پہلے عقیدہ ہوگا، بعد میں عقیدت ہوگی. جہاں پر محبت اور عقیدے کے اندر اختلاف ہو جائے، محبت بعد میں، عقیدہ اور ایمان سب سے پہلے.
اس چیز کی تعلیم کس نے دی؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی وفات سے 5 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت تھی، آپ اتنی زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آپ اپنی چادر کو لے کر منہ پر ڈالتے ہیں، جب آپ کا دم گھٹنے لگتا فوراً اس کو ہٹا دیتے. تکلیف کی شدت اور اتنی زیادہ بیماری کی سختی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کے اندر ایک بات ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اب جب بندہ اتنی زیادہ تکلیف کے اندر ہو اور پھر اس سے کوئی کسی کے خلاف بد دعا نکلے، اندازہ وہ بندہ اس کام سے کتنا نفرت کرتا ہو. بلکہ ایک روایت میں واضح طور پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں بھی کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو اس چیز سے محفوظ رکھنا کہ کہیں اس کی عبادت نہ ہونے لگ جائے. اور اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو کھلا رکھا جاتا، لیکن اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا شروع نہ کر دے جو پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا تھا. تو اسی لیے فرماتی ہیں اسی ڈر سے اس کو 4 دیواری کے اندر رکھا گیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد کے معاملے میں جہاں پر یہ غلو کا تھوڑا سا بھی دروازہ کھل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس دروازے کو بند کیا، فوراً اس کا سد باب کیا، فوراً اس کو ٹوک دیا، اس سے منع کر دیا. کیوں؟ اس کا انجام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ تم سے پہلے لوگ جتنے لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے ان کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ یہی غلو تھا. اور عبادات کے مسئلے میں غلو، عبادات کے مسئلے میں غلو اور حد سے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالی نے جس حالت اور کیفیت کے اندر مقرر کر دی ہے، فرض کر دی ہے، اس عبادت کو اس کی حالت اور کیفیت بدل کر کرنا یہ بھی عبادات کے اندر غلو ہے، زیادتی ہے، حد سے تجاوز کرنے والی بات. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی کوئی خاص تعداد مقرر کر دی ہے، اس خاص تعداد کے اندر بھی کوئی اضافہ کرے گا تو یہ غلو ہوگا. جیسے ظہر کی آپ کتنی رکعتیں پڑھ کر آئے؟ ابھی 4، کوئی بندہ 5 یا 6 پڑھنا شروع کر دے، ہو جائے گی اس کی عبادت؟ نہیں ہوگی. تو یہ عبادات کے اندر غلو، اور یہ بھی آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے. ایسی نمازیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ کبھی سفر کا مہینہ ہو، کبھی ربیع الاول کا، کبھی رجب کا، اور کبھی 15 شعبان کی رات ہو، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے اذکار، اسی طرح سے ورد، اسی طرح سے عبادتیں، نوافل اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں آج مسلمانوں نے گھڑ رکھی ہیں. اور یہ جو 5 سورے ملتے ہیں پاکستان کے اندر، 5 سورے ملتے ہیں، ان کے اندر آپ ذرا اس کا پہلا حصہ پڑھ کر دیکھیں، ایسی باتیں ملتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے لا کر لکھی. کیا یہ عبادات کے اندر غلو نہیں ہے؟ یہی تو غلو ہے جس نے آج ہمیں برباد کیا ہوا ہے. عبادات کے اندر اللہ نے جو حد مقرر کی تھی اس سے مسلمان آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ وہ مسلمان کہ جس نے شاید کبھی
عمر بھر کے رمضان کے جو فرض اللہ نے اس پر روزے کیے تھے، زندگی بھر وہ فرض روزے نہ رکھے ہوں۔ غروف کا یہ عالم ہے کہ جب 15 شعبان کا دن آتا ہے نفلی روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو اس راستے پر چھوڑ دیا عبادات کے مسئلے میں کہ جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور اپنا ایک راستہ بنایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت سے ہٹ کر اپنا ایک طریقہ عبادت نکالا، اپنا ایک راستہ نکالا، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ تباہ و برباد ہے۔ کیونکہ اسی راستے کے اوپر کون سی قوم چلی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم چلی تھی۔ اسی غلوف کے راستے پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم چلی تھی، تو اللہ نے ان کا دنیا میں نام و نشان مٹا دیا۔ اور یاد رکھیے، جو قوم بھی اس غلوف کے راستے کو اختیار کرتی ہے، رب کائنات اسی طرح دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اسی طرح ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، طویل حدیث ہے، سنن دارمی کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بتایا کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ گروہوں کی شکل کے اندر بیٹھ کر ایک عجیب انداز سے عبادت کر رہے ہیں، آپ چلیں ذرا ان سے بات کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حلقے بنائے ہوئے تھے، گروہ بنائے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی ہوئی تھی، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کیسے کہ ایک حلقے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے سامنے کنکریاں رکھی ہوئی تھی، اور وہ شخص جو ان کا بڑا نظر آ رہا تھا وہ ان کو حکم دے رہا تھا، سبح اللہ 100 مرہ، 100 بار سبحان اللہ کہو۔ وہ کیا کرتے؟ 100 بار سبحان اللہ کہتے۔ وہ پھر کہتا 100 بار الحمدللہ کہو، پھر وہ الحمدللہ کہتے۔ وہ کہتا 100 بار اللہ اکبر کہو، وہ 100 بار اللہ اکبر کہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو ان میں سے ایک حلقے کے پاس، ایک مجمع کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور فرمایا ابھی تک نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن نہیں ٹوٹے، اور جناب محمد علیہ السلام کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، تم نے دین کے اندر یہ نیا طریقہ کہاں سے شروع کر دیا؟ انہوں نے کہا ہمارا ارادہ صرف خیر کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ارادہ تو خیر اور نیکی کرتے ہیں لیکن ارادے اور مقصد کو پہنچ نہیں پاتے۔ آج سے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں، آج سے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ آج سے اپنی برائیاں گننا شروع کر دو، کیونکہ یہ طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا، یہ طریقہ نہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ان کے صحابہ کا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، حکم دیا ہے اللہ نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، لیکن اس کی کوئی مخصوص کیفیت نہیں بیان کی۔ وہ لوگ مخصوص کیفیت بیان کرتے ہیں، حلقہ بناتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، لیکن یہ حلقہ بندی، یہ گروہ بندی، یہ مخصوص کیفیت اور حالت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی تھی اور نہ اپنے صحابہ کو سکھائی تھی، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے اوپر ناراض ہوئے، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ ان حلقوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے جنگ نہروان کے دن دیکھا ہم پر نیزے چلا رہے تھے۔ جنگ نہروان خارجیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی، وہ خارجی تھے اور خارجیوں کی صف کے اندر کھڑے ہو کر مسلمان
مسلمانوں کے اوپر نیزے چلا رہے تھے اور تیروں کی بارش برسا رہے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، آپ کو کیا اس سے تکلیف ہے؟ تو یہ اس کے نتائج نکلتے ہیں پھر کہ جب بندہ عبادات کے اندر غلو کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، وہ دین اسلام کے راستے پر نہیں رہ سکتا، صراط مستقیم پر کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ اور مسئلہ جب حدود کا آیا، حدود کا، سزاؤں کا مسئلہ آیا اور اللہ کے قوانین کا اور اللہ کی شریعت کے اندر جو سزائیں اور حدود مقرر تھی ان کا مسئلہ جب آیا، جب لوگوں نے ان کے اندر بھی حد سے تجاوز کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا، ان کو بھی تباہ و برباد کیا۔ ایک بار یہودی آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیگر حدیث کتابوں میں بھی تفصیلی حدیث موجود ہے۔ ایک یہودی آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم میں سے ایک یہودی مرد ہے اور ایک یہودی عورت ہے، انہوں نے زنا کر لیا ہے، آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں، آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کرتے تھے جب کوئی تم میں سے زنا کر لیتا، بدکاری کر لیتا، اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اور تو کچھ نہیں کرتے تھے، اس کا منہ کالا کر دیتے اور گدھے کے اوپر بٹھا کر اس کو بستی کا چکر لگواتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا تورات تو لے کر آؤ، ہم بھی دیکھیں کہ اس کے اندر یہی سزا ہے یا کوئی اور ہے۔ تورات لائی گئی، کھولی گئی، نبی علیہ السلام نے انہی کے ہی ایک عالم کو کہا کہ پڑھ ذرا، جہاں پر زنا کی سزا لکھی ہے پڑھ ذرا۔ تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو رجم کرنے کی، سنگسار کرنے کی آیت آئی، اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ ہاتھ رکھ دیا۔ پچھلی آیت بھی پڑھ دی، اگلی بھی پڑھ دی اور درمیان والی حذف کر دی، ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، وہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اس سے کہیں ہاتھ تو اٹھائے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی کہ جب زانی، زنا کرنے والا مرد یا عورت شادی شدہ ہو تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ یہی بات تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر تورات کے فیصلے کو نافذ کیا اور کیا کیا؟ پھر اس مرد اور اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ دونوں کیا تھے؟ شادی شدہ تھے۔ تو اب یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ ان کے بڑے بڑے بھی کیا تھے؟ اس بیماری کے اندر مبتلا تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی سزا کو بدل ڈالا، اللہ کی سزا کو ہی بدل ڈالا، اللہ کی حد کو پھلانگ دیا، اللہ کی حد سے تجاوز کیا، سزا کو ہی بدل ڈالا، قانون کو ہی بدل ڈالا۔ ان کے علماء نے اور ان کے جو تورات کو جاننے والے تھے انہوں نے بدل ڈالا اور اس کے مقابلے میں کیا سزا تجویز کی؟ منہ کالا کر دیا، گدھے پر بٹھایا اور گلی محلے کا چکر لگایا، بس چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر یہودیوں کے ساتھ؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت اور رسوائی، والمسکنہ اور فقیری، تنگ دستی ان پر ڈال دی گئی، ان پر مسلط کر دی گئی۔ یہ کائنات کے کسی کونے کے اندر بھی رہیں، یہ ذلیل ہی رہیں گے اور مسکینی اور فقیری کی حالت ہی میں رہیں گے۔ اگر اللہ ان کو پناہ دے دے اور بات ہے، لوگ ان کو پناہ دے دیں اور بات ہے۔ یہودی اگر اللہ کی حدود میں غلو کا راستہ اختیار کرے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، اللہ فرماتے ہیں ذلت، رسوائی اور مسکینی اور فقیری ان پر مسلط کر دی گئی۔ اور مسلمان اگر اسی راستے کو اختیار کرے تو کیا پھر عزت ملے گی؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو آج حدود کے اندر بھی کیا ہے؟ غلو کیا۔ اسی طرح حلال اور حرام کے مسئلے میں، خاص طور پر حرام کے اندر جو حدود تھی
اللہ نے حرام کی حد مقرر کر دی کہ فلاں چیز حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو اختیار نہیں کرنا، اب اس کے اندر بھی غلو کیا، اس حد کو بھی پھلانگا، اس حد سے بھی تجاوز کیا اور اس حد کو بھی ہم نے کراس کیا. اور جب یہی کام یہودیوں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو قتل کرے. اور ایک روایت میں ہے لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کے اوپر لعنت کرے کہ جب اللہ نے ان پر مردار کھانے کو حرام کر دیا، مردار کو حرام کر دیا کہ مردار کھانا اور اس سے کسی قسم کا فائدہ تم نے نہیں اٹھانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں نے کیا حیلہ کیا؟ یہ حیلہ کیا کہ مردار کا گوشت تو نہیں کھایا، لیکن اس کی چربی نکالتے، اس کو پگھلاتے، اس کو بیچتے اور اس سے جو قیمت وصول ہوتی وہ کیا کرتے؟ پھر استعمال کرتے. وہ قیمت کیا کرتے؟ پھر استعمال کرتے. اور وہ اصحاب السبت، ہفتے والے، جن کو اللہ تعالی نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. کیا حیلہ کیا، بہانہ کیا، چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دیے، نالیاں بنا دی، شکار کرنے نہیں جاتے تھے. اور یہ قدرتی بات تھی، جب ہفتے کا دن ہوتا تھا اللہ فرماتے مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی، مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی. تو انہوں نے حیلہ کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے اور وہ چھوٹی نالیاں بنا دی پانی کی، اور پانی ان کے اندر آتا اور اس طرح مچھلیاں بھی گڑھے کے اندر آ جاتی. ہفتے کا دن یوں ہی گزر جاتا، شکار کرنے نہ جاتے، ہیلے اور بہانے کے ذریعے اتوار کے دن جاتے، گڑھے کے اندر مچھلیاں ہوتی، ان کو کیا کرتے تھے؟ پھر لے لیتے تھے. ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی جو حد ہے، جو قوم اس کو تجاوز کرتی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اس میں غلو کا راستہ اختیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو بندر اور خنزیر بھی بنا سکتا ہے. اور اللہ نے ان اصحاب السبت والوں کو بنایا، ہفتے والوں کو جو یہودیوں میں سے ایک جماعت تھی، ان کو بندر بنایا، ان کی بندر کے انسانی شکلوں کو بندر کی شکلوں کے اندر تبدیل کر دیا. تو اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس غلو سے روکا، غلو سے روکا، حد سے آگے بڑھنے سے روکا. مسئلہ عقائد کا ہو، مسئلہ عبادات کا ہو، مسئلہ حدود اور سزاؤں اور قوانین کا ہو، یا مسئلہ حلال اور حرام کا ہو، جو حد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، اسی حد کے اوپر مسلمان کو رکنا پڑے گا. اگر اس حد سے تجاوز کیا، وہ راستہ غلو کا ہوگا، اور غلو کا راستہ خیر اور برکت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ سراسر گمراہی اور تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے اوپر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم چلی، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا زبردست طوفان اور سیلاب ان کے اوپر مسلط کیا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمارے لیے عبرت ہے اس قصے کے اندر کہ جو قوم بھی اس غلو کے راستے پر چلتی ہے، اللہ کے دین کے اندر حد سے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس قوم کا اس دنیا سے نام و نشان تک مٹا دیتا ہے، نام و نشان تک مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دین کے مسئلے میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں غلو اور دین کے اندر زیادتی سے محفوظ رکھے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں صراط مستقیم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کے اوپر چلتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کے اوپر ہو، ایمان کی حالت میں ہو، عقیدہ توحید کے اوپر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.